بیان ان کے نوری، دہن ان کا نوری، بدن ان کا نوری، یہ خاکی بنائے کہ کیا ان کے خاکے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، آقا ہمارے بڑی شان والے۔ شان محمد، سیرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کل غزوہ بدر کا احوال آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، پرسوں کل یوم علی کی مناسبت سے تھا۔ تو اب غزوہ بدر کا مارکہ آپ نے سنا کہ کس طریقے سے کفار کو شکست ہوئی۔ تو اب گویا مکے میں تو گھر گھر میں صف ماتم بچھ گئی، کتنا نقصان ہو گیا۔ تو اب وہاں پر پلاننگ شروع ہوئی، گویا ہر گھر سے اب انتقام کی آوازیں آنے لگیں۔ اب مشرکین مکہ نے ایک بڑی مہم کا آغاز کیا اپنے طور پر کہ بدلہ لینا ہے مسلمانوں سے، جو بدر میں ہمارے ساتھ ہوا ہے اس کا بدلہ لینا ہے۔ اس حد تک کہ باقاعدہ ایک آرگنائزڈ کیمپین تھی بدر کا بدلہ لینے کے لیے، یعنی یہاں تک ہوا کہ ہر فرد نے ممکنہ جنگ کے لیے اپنے مال میں سے حصہ مقرر کر دیا۔ ظاہر جنگ ایک ایکسپینسو جاب بھی تھی نا، تو اس کے لیے فنڈز اکٹھے ہو رہے ہیں۔ جو شاعر تھے وہ لوگوں کو جنگ پر ابھارنے کے لیے اشعار کہہ رہے تھے، خواتین بھی سارے معاملے میں مطلب ہر طرح سے وہ چل رہا ہے کہ وہ اپنے مردوں کو کہہ رہی ہیں کہ سرداروں اور مقتولین کا بدلہ لینا ہے۔ یعنی آپ اس سے اندازہ کریں کہ یہ کتنا آرگنائز تھا معاملہ، کہ اس تیاری میں کم و بیش 1 سال لگ گیا۔ بدر ہو گیا ہے اور اب جو ہے وہ اگلی جنگ کی تیاری کے لیے مدینے میں 1 سال تک معاملہ چل رہا ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ اگلے سال مشرکین مکہ کی تقریباً 3000 کی تعداد میں ہر طرح کے اسلحے سے لیس ہو کر مدینے کی جانب انتقام لینے کے لیے روانہ ہوئے۔ اب یہ لشکر آگے بڑھ رہا ہے۔ اب ادھر جب مدینے میں افواج مکہ کی آمد کی اطلاع ملی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ سے مشاورت کی کہ کیا کرنا چاہیے۔ ہر کوئی اپنا مشورہ دے رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مدینے سے باہر نکل کے جنگ نہیں کرنی چاہیے، مدینے میں رہ کے دفاع کرنا چاہیے۔ کچھ کا خیال ہے کہ نہیں، جنگ میدان میں جا کے لڑنی چاہیے۔ اکثریت نے میدان میں جا کر جنگ لڑنے کی حمایت کی۔ تو سرکار دو عالم نے عجب کام کیا، آپ اپنے گھر تشریف لے گئے اور زرہ پہن کر باہر آئے، جو اس بات کا اعلان تھا کہ اب جنگ ہوگی۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیڈنگ فرام دا فرنٹ۔ اب مسلمان جن کی تعداد ہے، یہ عہد ہے، مسلمان جن کی تعداد ہے تقریباً 1000، اور ان کے پاس مشرکین مکہ کے مقابلے میں سامان جنگ نہ ہونے کے برابر ہے۔ سو اب بظاہر یہ امبیلنس ہے بظاہر۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں، ان کی معیت میں احد پہاڑ کے میدان کی جانب سب روانہ ہو گئے ہیں۔ سو اب اس کا کچھ آپ احوال سنیے اشعار کی صورت میں اس طرح کہ بدر کے تھے جتنے مقتولین، ان کا انتقام اہل مکہ چاہتے تھے، لے گے گر کے جنگ عام، اہل مکہ چاہتے تھے لیں گے کر کے جنگ عام، جس کے باعث 3 شخصوں نے اٹھایا یہ فساد، بدر کے ہر مرنے والے کو دلایا، سب کو یاد، کیا یاد دلایا؟ اپنے مقتولین کا بدلہ مسلمانوں سے لیں، کچھ مدد ہو جائے تو حملے کی تیاری کریں۔ ہو گئے کفار خوش، ہونے لگی تیاریاں، فوج کی صورت میں یکجا ہو گئے لاکھوں جوان۔ اب سب پہنچ گئے وادی احد، اور یہ آپ اپنے عقب میں مناظر بھی دیکھ رہے ہیں، بس یہیں پر یہ میدان لگا ہے، یہیں پہ میدان جنگ ہے، اسی کے آس پاس وادی کوہ احد میں جا کے یہ لشکر رکا، اور اس وادی میں ایک پانی کے چشمے پر رکا،
اس طرف اپنے صحابہ سے یہ حضرت نے کہا مشرکوں کا پھر دوبارہ ہے ارادہ جنگ کا. سن کے عبداللہ بولا میری تو یہ رائے ہے سب مدینے میں رہیں, کوئی نہ کچھ بھی غم کرے. اب آپ نہیں سنے اور آگے دیکھیں کہ اب کیا ہونے والا ہے. جب یہاں پہنچے اور آ کے وہ ہم پہ حملہ کریں, شہر کے اندر ہم ان کو گھیر کر پسپا کریں. کہ وہ یہ رائے دے رہے ہیں عبداللہ بن نبی کہ ہم یہیں پر رہیں, جب وہ مدینے میں آ جائیں تب ہم ان کو گھیر کے ماریں گے. بعض بولے شہر سے باہر ہی جا کر روک لیں, شہر میں آنے کی عادت کو ہم جرت ہی نہ دیں. اٹھے آ حضرت گئے گھر میں مسلح ہو گئے اور ہوئے تیار سب باہر ہی چلنے کے لیے. 14 شوال معظم تھی, جمعے کا روز تھا, بعد جمعہ حق کا شیدائی مدینے سے چلا. لیکن اب اسی منافق عبداللہ بن ابی نے کیا کیا جو پہلے کہہ رہا تھا کہ ہمیں مدینے میں ہی رہنا چاہیے. اب جب قافلہ چل پڑا ہے مدینے سے, اب آپ سوچیں کہ ایک قافلہ ہے وہ مدینے سے چل پڑا ہے, جنگ کے ارادے سے چل پڑا ہے, اور بیچ راستے میں ایک شخص دغا دے رہا ہے, یعنی لشکر کو کمزور کر رہا ہے, لشکر کا مورائل ڈاؤن کر رہا ہے. کیا کیا بیچ راستے میں عبداللہ بن ابی نے بولا عبداللہ اپنے ساتھیوں سے گھر چلیں. ایک طرف جنگ کے لیے جا رہے ہیں لیکن اسے درمیان میں کہا کہ اپنے ساتھیوں سے گھر چلیں. ساتھ ان کے کیوں بھلا ہم اپنی پیاری جان دیں, ہم کیوں ان کے ساتھ چلیں. ساتھیوں کو ساتھ لے کر یہ مدینے آ گیا. چھوٹے کچھ بچے تھے جو لشکر کچھ ان سے کم ہوا. اب لشکر میں فرق آ گیا چونکہ لشکر کی ایک تعداد اب واپس چلی گئی ہے اب مدینے. انہوں نے کہا کہ ہم ساتھ نہیں دیں گے اور وہ واپس چلی گئی. بہرحال اب میں فاسٹ فارورڈ کر کے میدان جنگ کی طرف آتا ہوں. دونوں جانب ہر طرح تیار فوجیں ہو گئیں. جنگ کے ماحول میں جو ہر طرح سے کھو گئیں, ہو گیا جب مشرکوں کی سمت سے آغاز جنگ, اہل دی کی سمت سے بھی چل پڑے تیر و تفنگ. حضرت حمزہ دو دستی وار میں تھے بے مثال, جوش دی میں بڑھ گئے جہاں کا نہ کچھ آیا خیال. پھیر کر مارا اسی وحشی نے حربہ بے پناہ. اللہ اکبر, کیا کہنے حضرت حمزہ کے, کیا شان ہے حضرت حمزہ کی, کیا محبت تھی رسول اللہ کو حضرت حمزہ سے, کیا محبت تھی حضرت حمزہ کو رسول خدا سے, اور کیا ان کی شجاعت کی حضرت حمزہ کی. سید الشہداء کہا گیا ان کو. حضرت حمزہ دو دستی وار میں تھے بے مثال, جوش دی میں بڑھ گئے جہاں کا نہ کچھ آیا خیال. پھینک کر مارا اسی وحشی نے حربہ بے پناہ, بے خیالی میں لگا اور ناف تک پہنچا وہ آہ. یہ شہادت امیر حمزہ بیان کر رہا ہوں میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. زخم وہ کاری لگا چکرا کے فوراً گر گئے. یہاں حضرت حمزہ کو زخم لگ رہا ہے لیکن وہاں رسول اللہ مغموم ہو رہے ہیں. یہاں حضرت حمزہ زخمی ہو رہے ہیں لیکن وہاں رسول اللہ مغموم ہو رہے ہیں. زخم وہ کاری لگا چکرا کے فوراً گر گئے اور تھوڑی دیر میں ہی راہی جنت ہوئے. کیا بات امیر حمزہ کی, کیا نام امیر حمزہ کا, کیا نام امیر حمزہ کا. ناموس نبی پر کٹ جانا, ناموس نبی پر کٹ جانا. پیغام امیر حمزہ کا, ناموس نبی پر کٹ جانا. پیغام امیر حمزہ کا, کیا بات امیر حمزہ کی, کیا نام امیر حمزہ کا. کیا بات امیر حمزہ کی, کیا نام امیر. کوثر کے والی کا صدقہ دو جام ملیں گے اجمل کو. ایک جام نجف کے والی سے, ایک جام نجف کے والی سے, ایک جام امیر حمزہ کا. کیا بات امیر حمزہ
احد کے پاس ہی جناب امیر حمزہ آرام فرما رہے ہیں، تو ایک الگ ہی شان ہے اس جگہ کی، ایک الگ ہی مہک ہے اس جگہ کی، ایک الگ ہی خوشبو ہے اس جگہ کی، ایک الگ ہی روحانیت ہے اس جگہ کی. کیا کہنے ہیں عاشق رسول جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا کہنے ہیں. زخم و کاری لگا، چکرا کے فوراً گر گئے، اور تھوڑی دیر ہی میں راہی جنت ہوئے. بات تھوڑی دیر کے کفار سب گھبرا گئے اور پیچھے ہٹ گئے اسلام کے ہر وار سے. جب مسلمانوں نے دیکھا بھاگ نکلے اہل کی، سب مسلمان آ گئے مال غنیمت کے قریب. اہل کی نے جب یہ دیکھا کر دیا حملہ ایک اور، آنکھ اٹھائی جب مسلمانوں نے دیکھا تو دیکھا بغور. سر پہ دشمن کی، اب منظرنامہ ذرا پلٹ گیا، سر پہ دشمن کی ہے تلواریں. پریشان ہو گئے، منتشر سب ہو گئے، اور جا بجا سب کھو گئے. دفعتاً آگے بڑھتے ہیں، دفعتاً پھینکا کسی کافر نے ایک پتھر ادھر. اللہ اللہ. دفعتاً پھینکا کسی کافر نے ایک پتھر ادھر، جس سے ٹوٹا دانت ایک حضرت کا. لعنت کفر پر. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دفعتاً پھینکا کسی کافر نے ایک پتھر ادھر، جس سے ٹوٹا دانت ایک حضرت کا. لعنت کفر پر. تھا مسلمانوں کے لشکر میں بے حد انتشار، ہو رہے تھے کافروں پر بھی ہر جانب سے وار. بس داستان ختم ہو رہی ہے. یہ لڑائی شوکتیں اسلام کی بنیاد تھی. بالآخر نتیجہ حق میں آ گیا. یہ لڑائی شوکت اسلام کی بنیاد تھی، جس میں ایک دنیائے خوشنودی رب آباد تھی. اس میں ہی بو جہل و عقبہ مشرکی مارے گئے. جس قدر مسلم مرے جنت میں وہ سارے گئے. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے. سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے. سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی. سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی